اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مناظرے کا آخری حصہ اور یہ مناظرے کا تیسرا دن اور آخری حصہ مناظرے کا اہل سنت مناظر فخر الزمان عرف معاویہ، اہل تشیع مناظر شیخ محمد حسن نجفی۔ یہ مکمل مناظرہ موضوع خلافت پر ہوا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف خدا مند متعال کے تمام دوست شیعہ سنی دیکھ لیں، میں نے شرائط بھیجی ہوئی ہے اوپر، دوبارہ میں شرائط بھیج رہا ہوں، بار بار شرائط کی مخالفت کر رہا ہے، میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں تمام مومنین کو، مسلمانوں کو، تاکہ اس کی خیانت دیکھ لیں، یہ کس طریقے سے خیانت کر رہا ہے، شرائط کی مخالفت کر کے، دلائل نہ دے کے فرار ہونے کی کوشش کر رہا ہے اور بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ابھی جو اس نے قرآن مجید کی آیت پیش کی تھی، جہاں پر میں نے اشکال کیا تھا، اعتراض کیا تھا، اس اشکال کا اعتراض کا جواب نہیں دیا۔ اس نے کہا تھا کہ اس آیت کا شان نزول بھی ابو بکر، مراد بھی ابو بکر، خلیفہ بھی ابو بکر، قریب اللہ رسول کے بھی ابو بکر، سپہ سالار بھی ابو بکر۔ بھائی آپ نے جو دعویٰ کی ہے اس دعویٰ کے مطابق آپ دلیل تو پیش کرو، ثبوت تو ظاہر کرو۔ بغیر ثبوت کے آپ کی بات تو کسی کے لیے حجت نہیں ہے۔ اگر ثبوت ظاہر کرتے ہو، دلیل دیتے ہو تو بسم اللہ، اگر آپ کے پاس دلائل نہیں ہے تو خداحافظ کرو۔ آپ کو چاہیے کہ ابھی آپ جا کر اپنے مدرسوں میں تعلیم حاصل کریں، دوبارہ تعلیم حاصل کریں۔ آپ کے پاس علم کچھ بھی علم نہیں ہے۔ لیکن یہ شرائط موجود ہے، شرط نمبر 5 دیکھ لیں، جہاں پر میں نے لکھا ہے کہ طرفین کے درمیان میں بات اخلاق سے ہوگی۔ جس نے بد اخلاقی کی تو ایک مرتبہ مہلت دی جائے گی، دوسری مرتبہ اس کی شکست ہوگی۔ اب میں نے تقریباً 5-6 مرتبہ اس کو مہلت دی ہے، یہ میں آخری مرتبہ وارننگ دے رہا ہوں، مہلت بھی دے رہا ہوں۔ اگر ابھی اس نے بد اخلاقی کی، گروپ کھولا جائے گا اور یہیں پر مناظرے کو ختم کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ خود فرار ہونے کی کوشش کر رہا ہے، کبھی برا اللہ کہہ رہا ہے، کبھی بد اخلاقی کر رہا ہے۔ جب علم نہیں ہوتا ہے تو ایسے ہی بندہ کرتا ہے۔ والسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ غریب کا بچہ کہتا ہے کہ میں نے دلائل دے دیے ہیں۔ بھائی دلائل کہاں پر دیے؟ ایک ہی آیت پیش کی ہے، جس آیت میں آپ نے دعویٰ کی تھی کہ اس آیت سے مراد بھی ابو بکر، شان نزول ابو بکر، اللہ کے قریب ابو بکر، رسول کے قریب بھی ابو بکر، سپہ سالار بھی ابو بکر، خلیفہ ابو بکر بن گیا، جبکہ قرآن مجید کی اس آیت میں ایسا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا۔ آپ کی دعویٰ کیا ہے؟ آپ کی دعویٰ یہ ہے کہ من اللہ و من الرسول بصفات، 4 جو خلفاء ان کی خلافت آپ ثابت کریں گے۔ ابھی تک آپ نے ایک بھی صفت قرآن سے نہ پیش کی ہے، نہ ہی رسول کی حدیث سے پیش کی ہے۔ جب صفت پیش نہیں کرو گے تو آپ کی دلیل کیسے مضبوط ہوگی؟ اس کو دلیل مضبوط نہیں کہتے ہیں، دلیل ناقص کہتے ہیں، جو کسی کام کی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ پیارے برادر عزیز، اگر آپ دلیل دو گے تو میں دلیل کا رد بھی کروں گا، اگر دلیل نہیں دو گے تو ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کرو گے تو وہ آپ بھاگ رہے اور بھاگتے رہو گے قیامت تک۔ اس میں میرے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ پھر بھی میں تمام سامعین کو گزارش کر رہا ہوں، جو مناظرہ سن رہے ہیں ابھی اور جو یوٹیوب پر سنیں گے انشاءاللہ، میں یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ اہل سنت مناظر اپنے موضوع سے فرار ہو کر بھاگ رہا ہے، کبھی ادھر تو کبھی ادھر۔ جس طریقے سے گاڑی کا ڈرائیور جب بریک خراب ہو جاتی ہے تو کبھی گاڑی ادھر جا رہی ہے تو کبھی ادھر جا رہی ہے، اسی طریقے سے اہل سنت کا مناظر دلائل نہ ہونے کی وجہ سے کبھی ادھر جا رہا ہے تو کبھی ادھر جا رہا ہے۔ یہ میں سامعین کو مطالبہ کر کے کہہ رہا ہوں، دیکھ لیں اہل سنت مناظر کی حالت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے دعویٰ کے مطابق دلیل لے، ٹھیک ہے؟ اس کی بات کے مطابق کہ نبی خلیفہ بتا رہے ہیں تو بتانا بھی ثابت کرے۔ ایک روایت اس نے پیش کی ہے تفسیر قمی سے، وہ روایت بھی اس کی دعویٰ کے خلاف ہے۔ اب اس میں بالاسم موجود ہے، اس کی بات یہ ہے کہ اس کی دعویٰ یہ ہے کہ بالصفات خلیفہ ہوگا۔ اب تفسیر قمی والی روایت اس دعویٰ کے خلاف ہے۔ دعویٰ کو چھوڑ دو، باڑ بھی جائے دعویٰ، اس تفسیر قمی والی روایت خود قرآن کی مخالفت کر رہی ہے۔ جب روایت قرآن کی مخالفت کرے تو ہمارے لیے قرآن حجت ہے، روایت حجت نہیں ہے، تو بات یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ پیارے برادر عزیز، اگر آپ کے پاس دلائل ہیں تو پیش کریں، اگر دلائل نہیں ہے تو بات ختم ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کی تمام دوست گفتگو سن رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں ہے، اس لیے پریشان ہو کر کبھی ادھر ادھر جانے کی کوشش کر رہے ہو اور جاتے رہو گے۔ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم سامعین، آپ نے ان کی وائس سن لی، ان کی وائس میں کوئی بھی نئی بات نہیں ہے، سوائے وہی رونے رو رہا ہے جو پہلے رو چکا ہے، کل رو رہا تھا۔ میں سمجھا کہ آج کوئی نئی میرے دلائل کا توڑ لائے گا،
لیکن یہ بیچارہ تو وہی باتیں دہرا کے کر رہا ہے، یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، علمی اعتبار سے بالکل ختم ہو چکا ہے، بالکل ٹھس ہو چکا ہے، کچھ بھی نہیں بچا اس کے پاس۔ میں نے اسے پوچھا تھا، پہلے آیت پیش کی تھی میں نے کہ اللہ نے فرمایا کہ مرتدین کے خلاف میں ایسی قوم لاؤں گا جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ مرتدین کے خلاف آنے والے لشکر سیدنا ابوبکر صدیق کا تھا، جو سیدنا ابوبکر صدیق نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور مسلمہ کذاب کے لشکر کو قتل کیا اور مرتدین کو مارا۔ اس کا کوئی جواب نہیں دے رہا۔ دوسری آیت میں نے پیش کی تھی، اس میں واضح موجود تھا کہ اللہ تعالیٰ اس دین اسلام کو سارے ادیان پہ غالب کرے گا۔ پھر اس کی وضاحت میں نے خود انہی کی کتاب حیات القلوب جلد 2 سے کی کہ جنگ خندق کے موقع پر ایک واقعہ پیش آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کو 3 ضرب مارے اور 3 شعاعیں نکلی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شام، مدائن اور یمن کے محلات اللہ میرے لیے فتح کرے گا اور تم عنقریب اس کو فتح کرو گے، یہ خوشخبری تمہارے لیے۔ تو یہ خوشخبری کب پوری ہوئی؟ خلفائے راشدین کے دور میں شام فتح ہوا، یمن، مدائن فتح ہوئے۔ اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا ابھی تک۔ آپ اس کی وائسز اوپر کل کی دیکھیں، کل کی وائسز میں بھی نہ اس نے مسلمہ کذاب سے لڑنے والے لشکر کے سربراہ کا نام بتایا کہ کس نے بھیجا تھا یہ لشکر، نہ اس نے یہ نام بتایا کہ شام فتح کس نے کیا، مدائن فتح کس نے کیا۔ اس کو پتہ ہے کہ اس کی موت ہے یہاں، اس لیے آگے نہیں چل پا رہا۔ اس کے بعد میں نے اس کی تفسیر قمی سے روایت پیش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہوگا، اس کے بعد عمر ہوگا۔ واضح روایت موجود تھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کی ایک خبر دی تھی، ایک اللہ کا ہونے والا فیصلہ سنایا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ سنایا تھا کہ اللہ یہ کرے گا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ایک راز تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اما حفصہ رضی اللہ عنہ کو بتایا تھا، اور یہ راز کی بات تھی۔ بہرحال تو اس سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی سے بات واضح ہوئی کہ سیدنا ابوبکر اور عمر بالکل وہی خلیفہ ہیں جو اللہ تعالیٰ بنانا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ نے جو صفات بتائی تھی اس کے مطابق یہ پورے کے پورے اتر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اللہ اور رسول نے جو صفات بتائی ہیں اس کے مطابق ابو بکر، عمر و عثمان اتر رہے ہیں۔ اب ان سے جب میں نے سوال کیا بھائی آپ اپنے دلائل کے مطابق وہ صفات بیان کریں جو اللہ رسول نے ذکر کی ہیں، تو ایک بھی صفت بیان نہیں کیے۔ مکمل مناظرہ سننے وہاں پر ایک بھی صفت بیان نہیں کیے، حکمت نہیں بیان کیا، علم نہیں بیان کیا، وحی نہیں بیان کیا، کتاب نہیں بیان کیا، نیک ہونا نہیں بیان کیا، صالح ہونا نہیں بیان کیا، ایمان پر ہونا نہیں بیان، ایک بھی صفت اہل سنت کے مناظر معاویہ نے اپنی دلائل پر نہیں پیش کی۔ جب خلفاء میں صفت نہیں پائی جائے گی تو وہ خلیفہ نہیں رہتا، وہ خلافت سے خارج ہو جاتا ہے، اس کو نہ ہی اللہ نے خلیفہ بنایا اور نہ ہی رسول نے خلیفہ بنایا۔ یہاں پر یہ بڑی جھوٹ بول کر جا رہا ہے، اور جھوٹ بولنے والے پر خداوند متعال نے لعنت بھیجی ہے۔ آگے سنیں۔ اب میں آگے اور دلائل دینے جا رہا ہوں، ذرا دیکھیں۔ یہ دیکھیں سامعین اور ناظرین، سورہ حج میں اللہ نے فرمایا آیت نمبر 39، 40 اور 41، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کر رہے ہیں جن کے ساتھ ظلم کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اذن محترم، یہاں پر میں نے روک کر ایک نقطہ بتانا چاہتا ہوں۔ نقطہ یہ ہے کہ جب موضوع معین ہوا ہے خلافت کا من اللہ و من الرسول بصفات، یعنی خلفاء کی خلافت بیان کرنی ہے، صفات کے ذریعے سے، صفتوں کے ذریعے سے خلفاء کی خلافت بیان کرنی ہے۔ یہاں پر ایک بھی صفت بیان نہیں کر رہا ہے، اب بار بار جہا رہا ہے جنگوں کی طرف، کبھی خیبر، کبھی خندق، کبھی شام، کبھی مدائن، ساری جنگوں کی طرف جا رہا ہے۔ یہاں پر جنگوں پر بحث ہی نہیں ہے، نہ ہی موضوع میں لکھا ہوا ہے کہ ہم کسی جنگ پر بات کریں گے۔ یہاں پر بات جو تھی وہ خلافت من اللہ و من الرسول بصفات پر تھی، یہاں پر ایک بھی صفت پیش نہیں کر رہا ہے۔ یعنی واضح ہوتا ہے صفت پیش نہ کرنا خلفاء کی من اللہ و من الرسول، تو واضح ہوتا ہے ان کو اللہ رسول نے خلیفہ نہیں بنایا، بلکہ خود چوروں کی طرح بنے ہیں خلیفہ اجماع کر کے، جو کلام اللہ کے خلاف ہے، جو کلام الرسول کے خلاف ہے، اور جو قرآن کے بھی خلاف ہے۔ یہاں پر بات ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی ابو بکر، عمر، عثمان
تینوں کے تینوں اللہ اور رسول کے نزدیک خلیفہ نہیں ہے، حتماً فیصلہ ہو گیا ہے، اللہ رسول کے نزدیک خلیفہ نہیں ہے۔ اگر یہ ثابت کرتا تو میں اپنا مذہب چھوڑ کر مذہب اہل سنت قبول کرتا، لیکن ایک بھی صفت بیان نہیں کی ہے، حتیٰ کہ اہل سنت مناظر کو چاہیے تھا کہ ایمان پر ابو بکر کو ثابت کرتا ہے، میں اپنا مذہب چھوڑ دیتا، ایمان پر بھی اس نے ثابت نہیں کیا۔ یہاں پر واضح ہوتا ہے کہ اہل سنت مناظر اپنے خلفاء کی خلافت ثابت نہیں کر رہا اور موضوع سے فرار ہو کر جنگوں کے موضوع پر آ رہا ہے، اور جنگوں کے موضوع پر میں بات نہیں کرنا ہی پسند نہیں کرتا کیونکہ میرا موضوع رکھا ہوا ہے خلافت۔ والسلام، آگے چلیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ پھر آگے فرمایا الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ، جن کو اپنے گھروں سے نکالا گیا بغیر حق کے، یعنی وہ ناحق بھی نہ تھے، پھر بھی ان کو اپنے گھروں سے نکالا گیا، ٹھیک ہے، کس بات پر؟ کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کر رہے ہیں ان مہاجرین کا جن سے مکے میں ظلم ہوا اور ان کو اپنے گھروں سے نکالا گیا، وہ مجبور ہو کر مدینہ آئے، ہجرت کی انہوں نے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 41 میں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ اگر ہم ان کو زمین میں جگہ دیں گے، ان کو زمین میں ہم خلافت دیں گے تو کیا ہوگا؟ نماز قائم کروائیں گے، زکوٰۃ دیں گے، بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کی خلافت کا ذکر کر رہا ہے۔ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ مہاجرین پر ظلم کیا گیا، ان کو گھروں سے نکالا گیا، یعنی میں ایک مثال بیان کر دوں کہ 5 لاکھ مہاجرین تھے، ان کو گھروں سے نکال گیا، ان پر ظلم کیا گیا، تو 5 لاکھ کے 5 لاکھ مہاجرین خلیفہ بن گئے۔ حالت دیکھیں یار بھائی، خداوند متعال نے صفت بیان کی ہوگی، اب یہاں پر ظلم کیا گیا تو تمام مہاجرین پر، اس میں تو سارے کے سارے مہاجرین شامل ہیں، تو سارے کے سارے مہاجرین خلیفہ، یعنی تمام کے تمام مہاجرین خلیفہ ہو گئے اہل سنت کے مطابق۔ بھائی دیکھیں اس کو، جو مہاجرین ہیں جن کے ساتھ ظلم ہوا، جو اپنے گھروں سے نکالے گئے۔ اب میں اس سے پوچھتا ہوں کہ اب مجھے بتائیں کہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی کیا یہ مظلوم نہیں تھے مکہ میں؟ کیا ان کو اپنے گھروں سے نہیں نکالا گیا؟ کیا وہ مدینہ ہجرت کر کے نہیں گئے؟ یعنی اس کے مطابق جن کے اوپر ظلم کیا جائے، جن کو گھروں سے نکالا جائے، وہ سارے کے سارے خلفاء ہوتے ہیں، تو تمام کے تمام مہاجرین 5 لاکھ 10 لاکھ یا اس سے زیادہ یا اس سے کم تمام کے تمام خلیفہ بن گئے، کیونکہ ان کے اوپر ظلم ہوا ہے، تو سارے کے سارے خلیفہ بن گئے۔ دیکھیں حالت بھائی کی، بھائی دلیل کوئی ایک صفت قرآن سے ایسی لے کر آئے، رسول خدا کی احادیث سے ایسی لے کر آئے جو عمر، ابو بکر، عثمان میں موجود ہو، تو یہاں پر تمام مہاجرین خلیفہ بن گئے، تمام مہاجرین خلیفہ بن گئے، تو پھر ابو بکر، عمر، عثمان تو تمام کے تمام خلیفہ ہو گئے ہیں۔ حالت دیکھیں یار، یعنی یہاں پر تفسیر بر رائے کر رہا ہے، یعنی اپنی طرف سے تفسیر کر رہا ہے۔ جب میں نے اس سے مطالبہ کیا کہ بھائی آپ کوئی روایت دکھائیں، تو روایت نہیں دکھائی ہے، رسول خدا کی کوئی بھی روایت نہیں دکھائی ہے، یہاں پر اپنی طرف سے تفسیر بر رائے کر رہا ہے، اور تفسیر بر رائے کرنا رسول کی حدیث کے مطابق مشرک کا کام ہے۔ تو انہی کے ساتھ اللہ نے ذکر کیا ہے، خلافت کا وعدہ کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سامعین کو عرض کر رہا ہوں کہ آپ خود وائس سن سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اہل سنت کا مناظر معاویہ، جس کو ابو بکر کی خلافت کا علم نہیں ہے، عمر کی خلافت کا علم نہیں ہے، عثمان کی خلافت کا علم نہیں ہے، ابو بکر مذہب اہل سنت کے مطابق خلیفہ اول جو ہے اس کی خلافت ثابت نہیں کر رہا ہے، اس کی خلافت ثابت نہیں کر پا رہا ہے، عمر کی خلافت ثابت نہیں کر پا رہا ہے، عثمان کی خلافت ثابت نہیں کر رہا ہے۔ یعنی واضح ہوا کہ اللہ اور رسول کے نزدیک بصفات یہ 3 یا 4 خلیفے نہیں تھے مذہب اہل سنت کے مطابق، کیونکہ ان کی نہ ہی کوئی صفت بتا رہا ہے، نہ ہی ان کی خلافت ثابت کر پا رہا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ وہ خلیفے نہیں تھے خلیفے۔ اگر اس کے پاس کچھ دلائل ہوتے تو بیان کرتا۔ یہاں پر معلوم ہوا کہ معاویہ کسی مدرسے میں نہیں پڑھا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے سندھ میں بیٹھ کر گٹر صاف کرتا رہا ہے، علم کچھ نہیں ہے، یہ گٹر والا کام ہے بھائی، علم اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اگر یہ علم ہوتا تو دلائل دیتا، کم از کم ابو بکر کی خلافت پر دلائل دیتا، عمر کی خلافت پر دلائل دیتا، عثمان کی خلافت پر دلائل دیتا۔ یہاں پر معاویہ نے ایک بھی دلیل پیش نہیں کیے، کہا ہے ابو بکر اللہ کے قریب ہے، رسول کے قریب ہے، سپہ سالار ہے،
اس آیت سے مراد بھی ابو بکر ہے، شان نزول بھی ابو بکر ہے، خلیفہ بھی ابو بکر بن گیا. بھائی آپ ثابت کرو گے یا اپنی طرف سے ٹھوک کے جاؤ گے؟ مطلب یہ ہوا کہ اس کا کام فقط ٹھوکنا ہے، ثابت کچھ نہیں کرنا ہے، فرار ہونے کی کوشش کر رہا ہے. اور تمام سامعین سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ دیکھو اہل سنت مناظر کو کہ اس کے پاس دلائل نہیں ہے ابو بکر کی خلافت پر. میں بار بار مطالبہ کر رہا ہوں، جو آیت آپ نے سینڈ کی تھی اس سے ثابت کر کے دکھائیں. یہ اہل سنت مناظر کا دعویٰ جو روایت بھیجی تھی، یہ دعویٰ روایت کے خلاف ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب اہل سنت مناظر کے پاس کچھ دلائل نہ تھے تو آخر میں ایک تفسیر قمی سے روایت لے کر آیا جس میں موجود تھا کہ رسول نے فرمایا میرے بعد میں ابو بکر خلیفہ ہوگا. اور یہ روایت اہل سنت کے مناظر کی دعویٰ کے خلاف ہے. اہل سنت کی مناظر کی دعویٰ میں نے بھیج دی ہے جہاں پر موجود ہے. اس نے کہا ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی چار کی خلافت جو ہے من اللہ و من الرسول بالصفات ثابت ہے، بالصفات ثابت ہے، یہاں پر بالاسم، ٹھیک ہے. لیکن یہ روایت خود قرآن کی مخالفت کر رہی ہے. جب روایت قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں تو وہ روایت حجت نہیں ہے. وہاں پر قرآن مجید کی آیات حجت ہیں، ہمارے لیے قرآن حجت ہے. یہ تفسیر قمی والی روایت حجت نہیں ہے جو خود ہی قرآن کی مخالفت کر رہی ہے. اب قرآن مجید میں خداوند متعال نے ارشاد فرما دیا، اللہ نے کہا ہے کہ میں ضرور خلیفہ بناؤں گا امت محمدی میں، ٹھیک ہے. جس طریقے سے پہلے بنایا تھا آدم، داؤد، ہارون. اب آدم میں جو صفت تھی علم کی تھی، وحی کی تھی. ہارون میں جو صفت تھی حکمت کی تھی، کتاب کی تھی، اور بھی صفتیں تھی. داؤد میں جو صفتیں تھی. اب تمام انبیاء کرام جو پہلے تھے خلیفہ تھے ان میں تمام صفتیں پائی گئی. اب ابو بکر میں کوئی صفت نہیں ہے، نہ ہی علم کی ہے، نہ ہی حکمت کی ہے، نہ ہی کتاب کی ہے، نہ ایمان کی ہے، نہ ہی صالح کی ہے، کوئی صفت نہیں ہے. عمر میں کوئی صفت نہیں پائی جاتی، عثمان میں کوئی صفت نہیں پائی جاتی. اب اہل سنت مناظر بکلاٹ کا شکار ہو کر کہہ رہا ہے کہ میں نے تفسیر قمی والی روایت پیش کی. بھائی تفسیر قمی والی آپ نے روایت پیش کی ہے تو وہ روایت خود قرآن کی مخالفت کر رہی ہے اور آپ کی دعویٰ کی مخالفت کر رہی ہے. جب قرآن کی روایت مخالفت کر رہے ہیں تو وہاں پر اصول ہے کہ روایت حجت نہیں ہوتی، قرآن حجت ہوتا ہے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میں نے روایت بھی لگا دی ہے، قرآن کی آیت بھی لگا دی ہے، اہل سنت مناظر کی دعویٰ بھی لگا دی ہے. تمام دوست دیکھ سکتے ہیں، مزہ اٹھائیں بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ فرار ہوتے ہوتے فرار ہو رہا ہے. تمام ناظرین دیکھ سکتے ہیں اور سامعین دیکھ سکتے ہیں. اس آیت میں خداوند متعال نے یہی فرمایا ہے کہ یہ وہ ہیں جنہیں ناحق اپنے گھروں سے نکالا گیا ہے صرف اس قول پر کہ ان کا خدا پروردگار ہے، اللہ ہی ہے. اب تمام مہاجرین کو نکالا گیا تو اس میں ابو بکر، عمر، عثمان اس کے بقول یہ تین شریک تھے. ابو بکر، عمر، عثمان کے علاوہ اور مہاجرین شریک نہیں تھے، تمام مہاجرین شریک تھے. مثلا ایک مثال لیں کہ 2000 لوگ، اب 2000 لوگوں کو خلافت ملی، یعنی رسول کے دور میں گھروں سے نکالا گیا اس قول کی بنا پر کہ وہ اللہ کو مانتے تھے. 2000 لوگوں کو نکالا گیا تو 2000 لوگوں کو خلافت ملی. اس میں اور بھی تھے، سارے کے سارے 2000 لوگوں کو خلافت ملی. تو یہاں پر نہ ہی اللہ عادل ہوا آپ کے بقول، نہ ہی رسول عادل ہوا کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے 2000 مہاجرین کو جو ہے خلیفہ بنا دیا ہے آپ کے بقول. بھائی اس میں فقط ابو بکر، عمر، عثمان شریک نہیں ہے. اور یہ جو آپ یہاں پر خلافت پیش کر رہے ہیں کہ یہ آیت ابو بکر، عمر، عثمان کی خلافت پر ہے، تب بھی نہیں ہے. یہاں پر مہاجرین کا ذکر ہے تو مہاجرین میں ابو بکر، عمر، عثمان شریک نہیں ہے، بہت سارے مہاجرین ہیں تو سارے کے سارے خلیفے بن گئے ہیں. تو پھر تو یہ اللہ عادل نہ ہوا، رسول عادل نہ ہوا. اللہ عادل، رسول عادل نہ ہوا تو یہاں پر عدالت ہی ختم ہو جاتی ہے. اللہ ہی نہیں رہتا، رسول ہی نہیں رہتا. بھائی یعنی آپ کے بقول اہل سنت مذہب کے مطابق 2000 مہاجرین خلیفے بن گئے. واہ صحیح واہ، واقعی یار آپ اہل سنت کے مناظر ہو. بھائی میں نے مان لیا 2000 خلیفے بن گئے ہیں مہاجرین، تو آپ واقعی مناظر. اور کیا بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین و سامعین بالکل دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ختم ہو چکا ہے، ٹھس ہو چکا ہے. یہ علمی اعتبار سے بالکل زیرو ہے. وہی باتیں کر رہا ہے. یہاں پر دیکھیں ہیں
خلافت پر دلائل نہیں پیش کر رہا، خلفاء کی صفات پر دلائل پیش نہیں کر رہا ہے، کہتا ہے ختم ہو چکے ہیں۔ حالت دیکھیں، خلافت پر دلائل پیش کرنا ہے اس کا کام ہے، ختم میں ہو گیا۔ دیکھیں 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 جاہلیت۔ آگے سنیں۔ یہ کل سے ختم ہو چکا ہے، آج اس کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کی زبان ساتھ نہیں دے رہی اس کا کہ جو یہ کہنا چاہ رہا ہے، اور اس کی زبان جو ہے وہ ساتھ نہیں دے رہی اس کا، اور اس کے پاس بات کیا ہے؟ کوئی نئی بات نہیں ہے، وہی پرانی باتیں کاپی کر کے پیش کر رہا ہے، کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہے، صرف ٹائم پاس کر رہا ہے بس۔ نہ اس نے مسلمہ کذاب سے جنگ لڑنے والوں کو ہاتھ لگایا، اور نہ ہی شام، مدائن اور یمن کی فتوحات کو ہاتھ لگایا۔ یہاں پر موضوع جو رکھا گیا وہ خلفاء کی خلافت بصفات ثابت کرنی ہے۔ مدائن، شام، جنگوں پر تو وہ موضوع نہیں رکھا گیا، تو اب صفات پر دلائل دینے کے بجائے بندہ صفات سے فرار ہو کر، خلافت سے فرار ہو کر جنگوں کی طرف گیا، جانے لگا کہ میں جنگوں پر بات کروں۔ بھائی میرا موضوع جو ہے میں اس پر بات کروں گا۔ اب ایک بھی دلیل، مکمل مناظرہ سنیں، ایک بھی دلیل اس نے نہیں دی ہے۔ چلیں آگے۔ نہ ان کو قیامت تک یہ ہاتھ لگائے گا، کیونکہ جب ہاتھ لگائے گا تو سمجھو کہ شکست اس کی پکی ہے۔ پھر کہہ رہا ہے بار بار کہ یہ جو اس نے روایت پیش کی ہے تفسیر قمی سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہوگا، پھر عمر ہوگا، یہ کہہ رہا ہے قرآن کے خلاف ہے۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ قرآن کی کس آیت کے خلاف ہے؟ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ ابو بکر اور عمر خلیفہ نہیں بنیں گے؟ وہ آیت ذرا دکھاؤ تو صحیح نا، کس قرآن کی آیت کے خلاف ہے؟ بس اسے بولے جا رہا ہے قرآن کے خلاف ہے۔ اور تمہارے بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ تمہاری علمی اوقات تو سب دیکھ چکے ہیں، تمہارے شیعہ بھی تم سے مطمئن نہیں ہے۔ تو کیا کہہ رہا ہے؟ یہ مجھے بیچ میں پرسنل میسج کرتے تھے نا تمہارے شیعہ، وہ بھی خاموش ہو گئے ہیں، وہ بھی سمجھ چکے ہیں کہ ہمارا مناظر ٹھوس ہو چکا ہے، ہمارا مناظر کی علم ختم ہو چکا ہے بیچارے کے پاس۔ اور تم یہ بار بار کہہ رہے ہو نا کہ خلافت کے لیے وہی آنا ضروری ہے وہ۔ اب یہ یاد رکھنا تمہاری ساری باتیں، یہ ساری باتیں نوٹ کر لی ہیں ہم نے۔ جب تیری باری آئے گی نا تم سے پوچھیں گے ہم کہ علی کو بھی آتی تھی کیا، حسن کو بھی آتی تھی، حسین کو بھی آتی تھی، تیرے 12 ائمہ کو وہی آتی تھی؟ تو بچا گیا، تو ختم ہو گیا، ابھی تو ختم، تو زیرو ہو چکا ہے۔ اب تو انشاءاللہ میرے سامنے اپنے دعویٰ پر قیامت تک بات نہیں کرے گا۔ تجھے پتا ہے کہ تو نے جو صفات وہی بیان کی ہیں نا خلافت کی، وہ تیرے گلے پڑنے والی ہیں انشاءاللہ، تیری وائسز سے ہی تو مرے گا انشاءاللہ۔ دیکھنا آگے چل کے میں نے سورہ حج کی آیت پیش کی، واضح طور پر اللہ نے فرمایا کہ جن پر ظلم ہوا ٹھیک ہے، ان کو ہم دیتے ہیں اجازت کہ وہ جنگ لڑیں، ٹھیک ہے، وہ جنگ لڑیں، ان کو جہاد کی اجازت ملی، ٹھیک ہے۔ اب ان کو جہاد کی اجازت ملی اور اللہ نے آگے فرمایا کہ ان کو گھروں سے نکالا گیا ہے مہاجرین کو، تو یہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کو اگر حکومت دیں گے تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے وغیرہ، ان کی حکومت کی بات ہو رہی ہے۔ اب ظاہر بات ہے مہاجرین کو حکومت ملی، یہ پوری دنیا گواہ ہے۔ یعنی اس کے بقول مہاجرین کو حکومت ملی، یعنی مہاجرین کے 5 لاکھ، 10 لاکھ، 2000، 3000 جو بھی تھے جن کو گھروں سے نکالا گیا، تمام کو حکومت ملی، تمام کے تمام خلیفہ بن گئے اہل سنت کے عقائد کے مطابق۔ معاویہ نے یہ بیان کیا ہے، اہل سنت کے عقائد کے مطابق، نوٹ کر لیں، یعنی تمام کے تمام خلیفہ بن گئے ہیں۔ ابوبکر، عمر، عثمان، علی، یہ سارے مہاجرین صحابہ کرام تھے، ان کو حکومت ملی۔ یہ کہہ رہا ہے کہ مثلا مثال لو کہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام مہاجر تھے، ٹھیک ہے، اس کو نوٹ کر لیں۔ 2000 نے ہجرت کی تو 2000 کو خلافت ملی۔ یہ کتنا بے وقوف مناظر ہے کہ حکومت ظاہر بات ہے ایک ہی کو ملے گی نا، سارے خلیفہ ہوں گے کیا؟ سارے بادشاہ بن گے کیا؟ اس جب تمام مہاجرین کو، انصار کو گھروں سے نکالا گیا، ظلم کیا گیا، تو تمام مہاجرین کو، انصار کو خلافت ملی ہے بقول اس کے، ایک کو کیسے ملے گی؟ گھروں سے تمام کو نکالا گیا، ظلم تمام پر کیا گیا، تو ایک کو خلافت ملی، 2 کو ملی، 3 کو ملی، بقایا کو نہیں ملی؟ یہ کیسے؟ ایسے تو اللہ عادل نہ ہوا، رسول عادل نہ ہوا۔ یعنی بقول اس کے کہ تمام مہاجرین کو گھروں سے نکالا گیا، تمام مہاجرین کو اللہ رسول نے خلافت دی ہے۔ جب تمام مہاجرین کو خلافت دی تو جو 5 لاکھ، 10 لاکھ، 20 لاکھ تھے، مطلب اہل سنت کے مطابق تمام کے تمام خلیفے تھے، جو تمام کے تمام خلیفے تھے، تو یہ بات ہی قرآن کے خلاف ہے اور رسول اللہ کے کلام کے خلاف ہے۔ اب جو بات رسول اللہ کے کلام کے خلاف ہو، قرآن کے خلاف، کلام کے خلاف ہو، وہ مسلمان بات نہیں کہہ سکتا، وہ کفار ہوگا۔ اب معاویہ کا عقیدہ دیکھ لو۔ اس طرح کے مناظر بیوقوف، کل بھی اس نے بیوقوفی دکھائی ہے، آج بھی بیوقوفی دکھا رہا ہے یہ، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا بولنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کی بولنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس لیے جو منہ میں آ رہا ہے بولے جا رہا ہے، بکے جا رہا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں بچا بولنے کے لیے۔
اس لیے یہی کہا جائے گا کہ خلافت اگر ابو بکر صدیق کو ملی تو یہ حکومت مسلمانوں کی ہی ہے، حکومت مسلمانوں کی ہی ہے، یہی کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اعزاز انہی مہاجرین کو ہی ملا ہے، الائمۃ من القریش، یہ بھی تمہارے گھر میں روایت موجود ہے، یہ بھی تمہارے گھر میں روایت موجود ہے۔ اب قریش کو خلافت ملی، وہ مہاجرین قریش کون تھے؟ ابو بکر، عمر، عثمان و علی۔ واضح طور پر بات موجود ہے، تم تو پھنس چکے ہو، بالکل پھنس چکے ہو، تم بالکل ختم ہو چکے ہو۔ یہاں پر ایک بھی روایت اس نے پیش نہیں کی سوائے تفسیر قمی کے۔ تفسیر قمی والی روایت کو میں قرآن کی آیت سے رد کر چکا ہوں، تفسیر قمی والی آیت قرآن کے خلاف تھی، باقی ایک بھی اس نے سند کے ساتھ روایت نہیں پیش کی ہے، عبارت پیش کی ہے۔ عبارت حجت نہیں ہے جو قرآن کے خلاف ہو۔ علمی اعتبار سے تم زیرو ہو، زیرو زیرو زیرو، ختم ہو چکے ہو، ختم ہو چکے ہو، ختم ہو چکے ہو، بس تم بالکل زیرو ہو چکے ہو، ختم ہو چکے ہو۔ اب تمہارے پاس میری بات کے توڑ میں کچھ نہیں بچا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تمام سامعین برادر دیکھ سکتے ہیں کہ معاویہ ابو بکر کی خلافت ثابت نہیں کر رہا، عمر کی خلافت ثابت نہیں کر رہا، عثمان کی خلافت ثابت نہیں کر رہا۔ یہ تو ایک مثال دیتے ہیں کہ اپنے عقائد کے مطابق رہ کر اپنے خلفاء کی خلافت نہ ثابت کرنا ڈوب کر مرنے کا مقام ہے۔ معاویہ کو چاہیے تھا کہ تھوڑا سا پانی اٹھا کر وہیں پر ڈوب کر مر جائے تو اچھا ہے، کیونکہ اپنے ہی اہل سنت کے عقائد کے مطابق رہ کر خلفاء تمام جو چار خلفاء ان کی خلافت ثابت نہیں کر رہا ہے۔ تو ان کے پاس نہ ہی علم ہے، علم کے اعتبار سے ختم ہو چکا ہے، علم کی عین سے واقف نہیں ہے، علم کی لام سے واقف نہیں ہے، علم کی میم سے واقف نہیں ہے، یہ مدرسے کے پیچھے پڑا ہے، مدرسے میں پڑھا نہیں ہے، استادوں کے پاس پڑھا نہیں ہے، پتہ نہیں کس بندے کے پاس پڑھا ہے جو اس نے یہ بتایا ہے ایسا 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 بیان کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سامعین دیکھ سکتے ہیں کہ معاویہ علم کے اعتبار سے ختم ہو چکا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ابو بکر کے خلافت کس طریقے سے ثابت ہوگی، عمر کی خلافت کس طریقے سے ثابت ہوگی، عثمان کی خلافت کس طریقے سے ثابت ہوگی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میں نے پہلے مثال دی تھی، یہ مدرسے سے باہر کہیں پڑھا ہے، مدرسے میں پڑھا ہی نہیں ہے جو اس کو پتہ ہو کہ کس قرآن کی آیت سے ابو بکر کی خلافت ثابت ہونی چاہیے۔ پھر میں عرض کر رہا ہوں تمام دوستوں کو کہ دیکھ سکتے ہیں اس نے روایت بھیجی تفسیر قمی کی، یہ تفسیر قمی والی روایت خود قرآن مجید کی مخالفت کر رہی ہے، اس لیے حجت نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے امت محمدی میں اللہ خلیفہ بنائے گا جس طریقے سے پہلے خلیفہ تھے آدم۔ اب مجھے آدم کی صفات ابو بکر میں دکھائیں، آدم کے پاس علم تھا، ابو بکر میں علم دکھائیں، عمر میں علم دکھائیں، عثمان میں علم دکھائیں۔ آدم پر وحی نازل ہوئی، ابو بکر میں وحی کا دکھائیں مجھے کہ ابو بکر پر وحی نازل ہو، عمر پر وحی نازل ہو، عثمان پر وحی نازل ہو۔ داؤد میں حکمت تھی، ابو بکر میں حکمت دکھائیں، عمر میں حکمت دکھائیں، عثمان میں حکمت دکھائیں۔ داؤد پر کتاب نازل ہوئی، ابو بکر پر کتاب دکھائیں، عمر پر کتاب دکھائیں، عثمان پر کتاب دکھائیں۔ یعنی واضح ہوا کہ تفسیر قمی والی روایت خود ہی قرآن مجید کی مخالفت کر رہی ہے۔ جب روایت قرآن مجید کی مخالفت کرے تو وہیں پر مسلمانوں کے لیے قرآن حجت ہے، قرآن کی آیات حجت ہے، قرآن کے الفاظ حجت ہے، قرآن کی لفظ حجت ہے، وہ روایت حجت نہیں ہوتی۔ تو واضح ہوا کہ ہمارے لیے قرآن حجت ہے، تفسیر قمی والی روایت حجت نہیں ہے جو خود قرآن کی مخالفت کر رہی ہے۔ واضح ہوا کہ اہل سنت مناظر اپنے ہی عقائد کے مطابق رہ کر خلفاء کی خلافت ثابت نہیں کر رہا اور فرار ہو کر ہماری طرف آ رہا ہے کہ شیخ بھی یہ صفات دکھائے گا۔ بھائی میری باری آئے گی، پھر میں مناظرہ کر کے بتاؤں گا، دکھاؤں گا کس طریقے سے خلافت دکھائی جاتی ہے۔ ابھی آپ کا کام ہے، آپ دکھائیں تو صحیح، پریشان کیوں ہو رہے ہو یار، مریض بن جاؤ گے۔ السلام علیکم۔ تمام سامعین سن سکتے ہیں اس برادر کا وائس معاویہ کا، جو بالکل جاہل اور جاہلیت والی باتیں کہ جن پر ظلم ہوا اللہ نے ان کو اجازت دی جہاد کی اور وہ جہاد کے لیے نکلیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بقول اوپر وائس موجود ہے کہ اللہ نے اس وقت ابو بکر، عمر، عثمان کو خلیفہ بنایا۔ یعنی اب مہاجرین جن پر ظلم ہوا، جو گھر سے نکلے اس لیے کہ وہ اللہ کو مانتے تھے اور جن کو جنگ کی اجازت دی گئی، اب جو مہاجرین تھے 2000 تھے، 3000 تھے، 4000 تھے، 1000، جو مہاجرین اس وقت تھے تمام مہاجرین کو خلافت مل گئی، تمام مہاجرین خلیفہ بن گئے۔
اگر 2000 مہاجرین خلیفے بنتے ہیں، 3000 مہاجرین خلیفے بنتے ہیں، 4000 مہاجرین جو تھے خلیفے بنتے ہیں، یا زیادہ اس سے بڑھ کر جو بھی تھے خلیفے بن جاتے ہیں، تو برادر عزیز سارے کے سارے خلفاء ہو جائیں گے. ان کی اتباع کرنے والا، خلیفوں کی اتباع کرنے والا کون رہے گا؟ خلیفوں کی اتباع کرنے والا کفار ہوں گے کیا؟ خلیفوں کی اتباع کرنے والے مشرکین آئیں گے کیا؟ خلیفوں کی اتباع کرنے والے عیسائی آئیں گے کیا؟ یہ 4000 5000 10000 20000 جو بھی تھے خلیفے بن گئے، تو ان کی اطاعت کرنے کے لیے کون آئے گا؟ مشرکین کفار. اور کون آئے گا ان کا حکم ماننے کے لیے؟ کون آئے گا؟ آپ کے بقول تو پیارے برادر عزیز دوبارہ میں آیت سینڈ کر رہا ہوں، نہ یہ آیت کو آپ نے سمجھا ہے اور نہ ہی قیامت تک سمجھو گے. والسلام. جاہل ہی رہو گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی محترم ناظرین و سامعین، مناظرے کا فیصلہ تقریباً ہو چکا ہے. 3 دن مناظرہ ہوا ہے. آپ نے سنا، میں نے الحمدللہ دلائل دیے قرآن کی آیات اور شیعہ کتب سے. فرمان رسول جو اس کی شرط تھی، فرمان رسول، میں نے اس کے مطابق نشانیاں دکھائیں اور پیشن گوئی بھی دکھائی. نام مکمل مناظرہ سننے کے بعد میں کوئی بھی اہل سنت مناظر یا شخص ایک صفت ایمان، نیک صالح ہونا، وحی، کتاب، حکمت، ان میں سے ایک صفت جو معاویہ نے بیان کی ہو وہ مجھے دکھائے اور مجھے میسیج کر دے یوٹیوب پر، میں مذہب چھوڑ دوں گا. ایک صفت بیان کی ہو، میں اپنا مذہب چھوڑ دوں گا. لے کر کہ اللہ کے رسول نے پیشن گوئی کی ہے، خلیفہ بنایا نہیں ہے، پیشن گوئی کی ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے دکھایا. تو بات تو واضح ہے، آپ کے سامنے ہے، سب دیکھ چکے ہیں. اب یہ خواہ ٹائم ضائع کر رہا ہے آپ کا بھی اور سب کا، میرا بھی. تو الحمدللہ جو بھی فیصلہ ہوگا ہو چکا ہے، بلکہ لیکن اگر یہ نہ مانے پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تو شکست نہیں مانے گا. یہ تو جتنا ذلیل ہوتے ہیں اتنا بڑی فتح کی خوشی مناتے ہیں. تو الحمدللہ بات تو واضح ہو چکی ہے کہ یہ بہت برے طریقے سے شکست کھا چکا ہے، اور میں صفات کے اعتبار سے خلافت خلفاء ثلاثہ کی ثابت کی ہے. پوری امت مسلمہ یہ جو مناظرہ سنے گی ان میں سے سب کو عرض ہے کہ ایک صفت معاویہ نے جو پیش کی ہو وہ مجھے دکھائیں، وہیں پر یوٹیوب پر میسیج کریں، میں مذہب چھوڑ دوں گا. ایمان پر خلیفہ ثابت کیا ہو دکھائے، صالح ہونا خلفاء کا ثابت کیا ہو دکھائے، وحی کا نزول دکھائے، حکمت دکھائے، علم دکھائے، کتاب نازل ہوئی ہو خلفاء پر دکھائے، میں اپنا مذہب چھوڑ دوں گا. ایک صفت دکھائے، میں اپنا مذہب چھوڑ دوں گا. اس مکمل مناظرے میں ایک بھی صفت اہل سنت کے مناظر معاویہ نے پیش نہیں کی. اگر کسی کو یہ شک ہوتا ہے کہ ایک صفت پیش کی ہے تو وہ مجھے دکھائے، یوٹیوب پر نیچے میسیج کر دے، میں انشاءاللہ اپنا مذہب چھوڑ کر اہل سنت مذہب قبول کروں گا. جو میں نے استدلال کیا ہے قرآن آیات سے، اس کو ابھی تک اس نے ہاتھ نہیں لگایا سوائے فالتو باتوں کے. قرآن کی جو صفات ہیں اس کو جو ہے وہ میں نے واضح طور پر ثابت کیا اس سے کہ خلفاء ثلاثہ بلکہ رابع سیدنا علی رضی اللہ عنہ تک یہ سارے اس میں شامل ہیں. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ میں نے دلائل دے کر ثابت کیا. آج کا دن میرے طرف سے اس مناظرے کا آخری دن ہے. باقی پھر یہ جو مناظرہ مدعی بنے گا اس کے 15 دن بعد، یعنی آج 21واں روزہ ہے، تو یہ عید کے 5ویں دن، عید کے گزرنے کے 5 شوال یا 6 شوال کو یہ مجھ سے مناظرہ کرے گا اس کی تحریر کے مطابق. ٹھیک ہے، تو آج میرے طرف سے آخری دن ہے. جو دلائل میں نے دینے تھے وہ میں نے دے دیے، جس کا جواب آج ابھی تک دے نہیں سکا. میں نے قرآن مجید سے پہلی آیت پیش کی جس میں واضح تھا کہ مرتدین کے خلاف اللہ تعالیٰ ایک قوم لائے گا. ٹھیک ہے، تو وہ قوم کون سی تھی؟ میں نے واضح کیا کہ مسلمہ کذاب سے لڑنے والا. یہاں پر برادر عظیم نے ایک بھی رسول خدا کی حدیث پیش نہیں کی. قرآن کی آیت لے کر آیا، قرآن کی آیت کے سامنے لازمی ہے تشریح کرنے کے لیے رسول کی تو حدیث ہونی چاہیے. رسول کی حدیث پیش نہیں کی اور اپنی طرف سے تفسیر بالرائے کی. تفسیر بالرائے کرنا رسول کی حدیث کے مطابق وہ مشرک ہے. ٹھیک ہے، اور خود ایک شخص، خود ابو بکر، اہل سنت اما عائشہ سے روایت موجود ہے، ابو بکر خود مرتد تھا. اب جو ابو بکر مرتد ہو وہ مرتدین سے کیا جنگ کرے گا؟ جو عمر مرتد ہو وہ مرتدین سے کیا جنگ کرے گا؟ جو عثمان خود مرتد ہو وہ مرتدین سے جنگ کیا کرے گا؟ آگے چلیں دیکھیں مکمل. لشکر خالد بن ولید کو بھیجنے والا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھا، جس کا اس نے ابھی تک انکار نہیں کیا اور نہ ہی کرے گا. اس کو جرت ہی نہیں انکار کرنے کی. ٹھیک ہے، پھر میں نے دوسری آیت پیش کی جس میں واضح لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کرے گا. اب وہ دین غالب کب ہوا؟ یہ اسلام غالب مجوسیوں پر کب ہوا؟ یہ سیدنا فاروق اعظم کے دور میں، سیدنا عثمان کے دور میں ہوا. ایران فتح ہوا.
اب یہاں پر دیکھیں یہ ڈائریکٹ جنگوں کی طرف جا رہا ہے، فلاں جنگ فلاں جنگ فلاں جنگ فتح۔ بھائی پہلے خلفاء کی خلافت ثابت کرے بالصفات، جب خلافت ثابت ہو جائے گی تو پھر انسان جنگوں کی طرف آئے گا اور امور کی طرف آئے گا۔ جب خلافت ہی ثابت نہیں ہے تو جنگوں کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بے درجہ اولا جنگیں ثابت نہیں ہوگی، پھر یہ تو بعد کا موضوع ہے۔ شام جو روم جو عیسائی مذہب تھا اس پر مسلمانوں نے کب حملہ کیا اور اس پر کب ان کو جو ہے فلسطین فتح ہوا، یہ سارے علاقے کب فتح ہوئے، یہ خلفاء کے دور میں فتح ہوئے، یہ سارا ہر مسلمان تھوڑا بہت پڑھا لکھا جانتا ہے، سوائے یہ کہ عراق میں بیٹھے ہوئے اس جاہل کو یہ نہیں پتا یہ کب فتح ہوا ہے، ٹھیک ہے، جہاں یہ بیٹھا ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ جہاں عراق میں بیٹھا ہے اس عراق کو فتح کرنے والا کون ہے۔ اب دیکھیں فتح کرنے والا عراق کو کون ہے؟ فتح پر تو مناظرہ نہیں ہے، عراق کو کس نے فتح کیا، شام کو کس نے فتح کیا، مثلا مدائن کو کس نے فتح کیا، بدر کو کس نے فتح کیا، خیبر کو کس نے فتح کیا، صیفین کو کس نے فتح کیا، نہروان کو کس نے فتح کیا۔ فتح پر تو مناظرہ ہی نہیں ہے، جنگوں پر فتح پر فتوحات پر تو مناظرہ نہیں ہے، مناظرہ تو خلافت پر ہے۔ جب خلافت ثابت ہو جائے گی، جب خلفاء کی خلافت ثابت ہو جائے گی تو بے درجہ اولا صفات ثابت ہو جائیں گی، جب خلفاء کی خلافت ثابت نہیں ہے تو فتوحات بے درجہ اولا ثابت نہیں ہوں گی۔ اب اس جاہل کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پہلے خلافت ثابت کرنی ہوتی ہے، بعد میں فتوحات یا جنگیں ثابت کرنی ہوتی ہیں، اب اس کو یہی پتہ نہیں ہے، اہل سنت کا مناظر بنا ہے۔ آگے دیکھیں، اس کوفہ کو آباد کرنے والا وہی عمر ہے جس کو تم بک بک کرتے ہو، بھونکتے ہو کتے کی طرح، ٹھیک ہے، تو بات تو واضح ہے الحمدللہ کہ جس علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ فتوحات ان صحابہ کی ہیں، ڈوب کے مرنا چاہیے ان کو، ان بے شرموں کو، کہ جن علاقوں کو انہی صحابہ نے انہی خلفاء نے یہاں پر کہتا ہے کہ ڈوب کر مرنا چاہیے۔ جب خلفاء کی خلافت ثابت نہیں ہے تو خلفاء خود ڈوب کر مرنا چاہیے، ان کو جو تین تھے ان کو ڈوب کر مرنا چاہیے جب ان کی خلافت ثابت نہیں تھی، اور ڈوب کر اہل سنت مذہب والوں کو مرنا چاہیے جبکہ ان کی خلفاء کی خلافت ہی ثابت نہیں ہے، پھر ان چوروں اور جھوٹوں اور کذابوں کے پیچھے لگ رہے ہیں۔ ڈوب کر مرنا چاہیے اہل سنت مذہب والوں کو۔ عجیب ہے انسان۔ آگے چلے دیکھیں، فتح کر کے جو ہے وہ اسلامی قبضے میں لائے، یہ انہی پر قبضہ کر کے اور انہی کی جو ہے وہ مفتوحہ علاقوں کو نہیں مانتے، کیسے بغیرت قسم کے لوگ ہیں یہ، ٹھیک ہے، تو الحمدللہ یہ قرآن سے میں نے ثابت کیا اور اللہ کے رسول کی جو ہے وہ ایک واقعہ پیش کیا میں نے، جنگ خندق میں ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ اللہ یہاں پر جنگ خندق کا واقعہ پیش کیا، خلافت ثابت نہیں کی، خلافت پر دلائل نہیں دیے، صفات ثابت نہیں کی خلفاء کی، خندق کا واقعہ پیش کیا ہے۔ عجیب انسان کو دیکھو، جب خلافت ثابت نہیں ہے تو خندق احد کو یہ تو دور کی بات ہے، پہلے خلافت تو ثابت کرے ہیں۔ کے رسول نے فرمایا کہ ان قریب میرے لیے شام، مدائن اور یمن فتح ہوگا، اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا اس نے، زبان پر تالے ہیں اس کی۔ اس کے بعد میں نے جو ہے وہ سورہ حج سے آیت پیش کی جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح ان مظلوم مہاجرین کا ذکر کیا جنہوں نے جو ہے وہ اپنے مکی زندگی میں بہت ظلم برداشت کیے اور اپنا گھر چھوڑا، مکہ چھوڑا، انہی کا ذکر اللہ نے کیا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ان کو میں حکومت دوں گا تو نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ظاہری بات ہے حکومت کس کو ملی؟ انہی کو ملی۔ اب دیکھیں یہ صفات قرآن میں بیان ہوئی ہیں، اب ان صفات کا مصداق کون ہے؟ ظاہری بات ہے جب خلافت ملی تبھی ہمیں پتہ چلا، جب خلفاء کی خلافت ہی ثابت نہیں ہے تو آگے جنگوں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی پہلے ابو بکر کی کوئی ایک صفت تو بتائے، عمر کی بتائے، عثمان کی بتائے کہ یہ صفات ابو بکر، عمر اور عثمان میں پائی گئی تھی، کچھ نہیں۔ آگے چلیں دیکھیں، ان کا مصداق یہی ہے۔ جیسے میں آپ کو مثال دوں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میں کل جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ نے فتح لکھی ہے، وہ اللہ کا محبوب ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور رسول سے محبت کرتا ہے۔ لیکن رات کو کسی کو ذہن میں نہیں تھا کہ علی کو یہ جھنڈا ملے گا، ہر کوئی سوچ رہا تھا کہ مجھے ملے گا، مجھے ملے گا، لیکن جب سیدنا علی کو جھنڈا ملا تو یہ سمجھ گئے سارے کہ رات کو جس کی بات ہو رہی تھی وہ علی تھے۔ اسی طرح قرآن میں جو صفات اللہ نے بیان کی ہیں یہ اس وقت پتہ نہیں چلی تھی جب قرآن کی آیت نازل ہو رہی تھی، لیکن جب اللہ نے وہ صفات ان صفات کے خلیفہ بنا دیے، خلفائے راشدین آئے، انہوں نے فتوحات کی، انہوں نے اسلام پھیلایا، دین پھیلایا، مسجدیں بنائیں، نمازیں قائم کروائیں، اسلامی احکامات نافذ کروائے، تو ہم نے واضح طور پر سمجھ لیا کہ اس سے مراد یہی خلفائے راشدین تھے جن کی صفات اللہ نے بیان فرمائی ہیں کہ مرتدین کے خلاف میں ایسی قوم لاؤں گا جو ان سے لڑنے والی ہوگی، اللہ کی محبوب ہوگی اور اللہ اس کا محبوب ہوگا۔ تو اس مرتدین سے
لڑنے والی ایسی قوم لے کر آؤں گا جو اللہ کے محبوب ہوگی اور رسول کے محبوب ہوگی۔ یہاں پر اس آیت سے مراد نہ ہی ابو بکر ہے، نہ ہی عمر ہے، نہ ہی عثمان ہے۔ میں مذہب اہل سنت والوں کو چیلنج کر رہا ہوں کہ اس آیت سے مراد نہ ہی ابو بکر ہے، نہ ہی عمر ہے، نہ ہی عثمان ہے۔ اس آیت سے مراد ہی علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، عمار یاسر ہے اور مولا علی کے صحابی ہے۔ ابو بکر عمر عثمان کی بات ہی نہیں ہے۔ یہ یہاں پر ابو بکر عمر عثمان کی بات کر رہا ہے جو تفسیر بالرائے ہے، اور تفسیر بالرائے کرنے والا مشرک ہے اللہ اور اللہ کے نبی کے قول کے بقول۔ والسلام۔ اس سے ہم سمجھے کہ ابو بکر صدیق کی وہی قوم ہے جس نے مرتدین سے لڑائی کی۔ اس کے بعد جب اسلام کی فتوحات شروع ہوئیں، اسلام غالب ہوا ایران کے مجوسی شیعوں سے، جو آج کل مجوسی شیعہ کے بڑے تھے، ان پر اسلام غالب ہوا۔ سیدنا عمر عثمان کے دور میں فلسطین شام فتح ہوا، تو ہم نے سمجھ گئے کہ قرآن میں جن کی بات ہو رہی تھی وہ یہی خلفائے راشدین صاحب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین جو اس گروپ میں موجود ہیں اور مناظرہ سن رہے ہیں، اور یوٹیوب پر مناظرہ اپلوڈ کیا جائے گا اور وہی خود فیصلہ کریں گے کہ کس کی شکست ہوئی ہے اور کون مناظرہ جیتا ہے۔ اہل سنت مناظر کی دعوت تھی کہ اہل سنت کے عقائد کے مطابق جو 4 خلیفے ہیں وہ من اللہ و من الرسول بالصفات، ان کی خلافت ثابت کرے گا، لیکن اہل سنت مناظر نے ایسا نہیں کیا۔ اہل سنت مناظر نے کوئی بھی صفت ابو بکر میں نہیں دکھائی، عمر میں نہیں دکھائی، عثمان میں اور علی بن ابی طالب علیہ السلام میں، یعنی کسی میں بھی کوئی صفت نہیں دکھائی۔ اہل سنت کے عقائد کے مطابق رہ کر اہل سنت مناظر نے نہ ہی ابو بکر میں علم کی صفت دکھائی، نہ ہی ابو بکر میں حکمت کی صفت دکھائی، نہ ہی ابو بکر میں صالح کی صفت دکھائی، نہ ہی ابو بکر میں ایمان کی صفت دکھائی، نہ ہی ابو بکر میں وحی کی صفت دکھائی، نہ ہی عمر میں علم کی صفت دکھائی، نہ ہی ایمان کی صفت دکھائی، نہ ہی حکمت کی، نہ ہی وحی کی، نہ ہی کوئی کتاب کی صفت عمر میں اہل سنت مناظر نے دکھائی، نہ ہی عثمان میں علم کی، حکمت کی، وحی کی، کتاب کی اور صالح کی کوئی بھی صفت اہل سنت مناظر نے نہیں دکھائی ہے۔ یہاں پر واضح ہو رہا ہے کہ اہل سنت مناظر نے جو دعویٰ کی تھی اس دعویٰ کے مطابق نہیں اترا، اس دعویٰ کے مطابق دلائل نہیں دیے، کوئی بھی صفت، ایک بھی صفت ابو بکر میں قرآن اور حدیث سے نہیں دکھائی، عمر میں نہیں دکھائی، عثمان میں کسی میں بھی نہیں دکھائی۔ یعنی یہاں پر اہل سنت مناظر کی شکست ہوئی ہے، اور اہل سنت مناظر نے خلفاء جو اہل سنت کے عقائد کے مطابق 4 ہیں ان کی خلافت ثابت نہ کی، نہ ہی قرآن سے کی ہے، نہ ہی حدیث سے کی ہے۔ یہ اس مناظرے میں واضح ہوا ہے اور نتیجہ نکلا ہے۔ کوئی ایک بھی صفت مجھے یہاں پر دکھائے کہ میں نے یہ پیش کی ہو، ابو بکر میں ہو، عمر میں، عثمان میں ہو، تو آگے بات کروں گا۔ کوئی ایک بھی صفت ابھی تک اس نے پیش نہیں کی ہے۔ والسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور نقطہ میں بیان کر رہا ہوں کہ اہل سنت مناظر کی دعویٰ تھی کہ من اللہ و من الرسول بالصفات خلافت پیش کرے گا۔ میری جواب دعویٰ یہ تھی کہ قرآن مجید اور نبی کی احادیث میں من اللہ و من الرسول بالصفات خلافت موجود نہیں ہے۔ یہ قرآن کی توہین ہے اور اللہ کے نبی کی توہین ہے۔ جو ایسا ہی ہوا کہ اہل سنت مناظر نے ابو بکر، عمر اور عثمان میں کوئی بھی صفت پیش نہیں کی، جس طریقے سے پہلے خلفاء میں صفت موجود تھی، جناب آدم، جناب ہارون، جناب داؤد میں جس طریقے سے پہلے صفات موجود تھی، تو اسی طریقے سے امت محمدی میں ابو بکر، عمر، عثمان کو یہ خلیفہ مانتے ہیں اہل سنت والے، تو کوئی ایک بھی صفت پیش نہیں کی، نہ ہی حکمت کی صفت پیش کی ہے، نہ ہی علم کی صفت پیش کی ہے، نہ ہی وحی کی صفت پیش کی ہے، نہ ہی ایمان کی صفت پیش کی ہے۔ یعنی ابو بکر میں ایمان بھی نہیں تھا، صالح بھی نہیں تھا، نیک بھی نہیں تھا، وحی بھی نہیں تھی، علم بھی نہیں تھا، یعنی کچھ حکمت کچھ بھی نہیں تھا، کتاب بھی نہیں تھا۔ یعنی یہ تینوں کے تینوں ایسے ہی تھے، ابو بکر، عمر، عثمان، یعنی کوئی چیز ان میں پائی نہیں گئی تھی۔ یہ دعویٰ، جواب دعویٰ کو نوٹ کر لیں مسلمان، یوٹیوب والے اور اس گروپ والے بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں پر بھی اس نے جھوٹ بول دیا ہے، اور جھوٹے پر خداوند متعال کی لعنت ہوتی ہے۔ وہاں اوپر اس کا وائس موجود ہے جہاں پر اس نے کہا تھا کہ اس آیت میں سپہ سالار بھی ابو بکر ہے، اللہ کے قریب بھی ابو بکر ہے، رسول کے قریب بھی ابو بکر ہے، خلیفہ بھی ابو بکر بن گیا۔ اب میں نے جب اعتراض کیا، اشکال کیا، میں نے کہا ثابت کرو، قرآن اور روایات سے ثابت کرو کہ اللہ نے خلیفہ بھی ابو بکر کو بنایا، اللہ کے قریب بھی ابو بکر، رسول کے قریب بھی ابو بکر، سپہ سالار بھی ابو بکر، ثابت کرو۔ تو وہاں پر اس نے کوئی بھی جواب نہیں دیا، کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ یعنی اس کی دلیل ناقص دلیل تھی۔ ناقص دلیل ہمیشہ حجت نہیں ہوتی ہے۔ اب اس نے یہ جو تہمت لگائی، قرآن پر تہمت لگائی، اللہ پر تہمت لگائی، رسول پر تہمت لگائی۔ تہمت لگانے والا یا تو کافر ہوتا ہے یا تو مشرک ہوتا ہے۔
مسلمان کبھی اللہ پر تہمت نہیں لگا سکتا، رسول پر تہمت نہیں لگا سکتا، اس نے ڈائریکٹ رسول اللہ پر تہمت لگائی ہے۔ تمام مسلمان دیکھ لو، آیت میں سینڈ کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک تو ہنسی نہیں رک رہی ہے کیونکہ سورہ حج برادر اہل سنت مناظر نے بھیجی تھی، جہاں پر مہاجرین پر ظلم کیا گیا، اسی لیے کہ وہ خداوند متعال کو مانتے تھے پروردگار، اور ان کو خداوند متعال نے جہاد کا حکم دیا۔ تو اب اہل سنت مناظر کہہ رہا ہے کہ ان کو خداوند متعال خلافت دے گا اور یہ نماز پڑھیں گے، روزے وغیرہ سب کچھ کریں گے۔ اب مہاجرین مثلا 2000، 20,000، 40,000، 50,000 مثال کے طور پر بیان کرتے ہیں، یعنی ساروں کو خداوند متعال خلافت دے گا، ساروں کو اللہ کا نبی خلافت دے گا، سارے کے سارے خلیفے بن جاتے ہیں۔ اگر سارے کے سارے خلیفے بن جاتے ہیں تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے کہ اس وقت سارے کے سارے مہاجرین خلیفہ تھے، مسلمان جو تھے خلیفہ تھے، تو یہاں پر تو ساری قیدیں ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں پر ابو بکر، عمر، عثمان، علی تمام کے تمام شامل ہو جاتے ہیں کہ تمام کے تمام مہاجرین خلیفہ تھے آپ کے بقول، اور ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات بالکل قرآن مجید میں نہیں ہے۔ یہ پھر آپ نے ایک قرآن پر تہمت لگائی، الزام لگایا، جھوٹ بولا، جو میں نے آپ کو کہا ہے ثابت کرو، آپ ثابت نہیں کر رہے ہو، ٹھیک ہے؟ یہ ایک آپ نے تہمت لگائی اللہ کے رسول کی طرف، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، یہ میں اپنی آخری ٹرن بھیج رہا ہوں، اس کے بعد میں کوئی دلیل پیش نہیں کروں گا۔ میں بھی اپنے مد مقابل سے کہوں گا کہ آپ بھی اپنی آخری ٹرن بھیجیں اور کوئی نئی دلیل پیش نہیں کیجیے گا، جو آپ نے کیا ہے وہ آپ بیان کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ باقی الحمدللہ دیکھنے والے سارے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ باقی الحمدللہ بہت سے لوگوں نے مجھے پرسنل میسیج کیے ہیں کہ آپ نے دلائل پیش کیے، ان کا کوئی جواب دے نہیں سکا، اور میں جو استدلال کیا تھا قرآن کی آیات سے، اس پر بھی کوئی جواب نہیں دے سکا، ان کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ بڑی بات ہے کہ ہاتھ تک نہیں لگایا اس نے۔ بہرحال میں آگے بتا رہا ہوں آپ کو۔ جی تو ناظرین، میرا دعویٰ آپ کے سامنے ہے کہ مجھے خلفائے اربعہ یعنی خلفائے راشدین کی خلافت ثابت کرنی تھی قرآن اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور صفات، ٹھیک ہے؟ تو میں نے پہلی آیت پیش کی جس میں واضح اللہ نے فرمایا تھا کہ مرتدین سے جو ہے وہ لڑنے کے لیے میں قوم بھیجوں گا، ٹھیک ہے؟ اب مرتدین سے لڑنے کے لیے کون سی قوم آئی؟ مسلمہ کذاب جو مرتد ہوا، اس سے لڑنے کے لیے کون سی قوم آئی؟ ہر پڑھا لکھا بندہ سمجھ سکتا ہے کہ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہاں پر جناب ابو بکر خود مرتد تھا تو مرتدین سے کیسے لڑنے گیا؟ عمر خود مرتد تھا تو مرتدین سے کیسے لڑنے گیا؟ ابو بکر عثمان خود مرتد تھا تو مرتدین سے کیسے لڑنے گیا؟ اما عائشہ فرما رہی ہے کہ یہ تینوں کی تینوں مرتد تھے، تمام عرب والے مرتد ہو گئے تھے، تو یہ مرتد لوگ مرتدوں سے کیسے لڑنے گئے؟ جناب کی دلیلی باطل ہے، مرتد کی تو یہاں پر بات ہی نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر بات خلافت بھی صفات پر ہو رہی ہے، تو ایک بھی دلیل صفات پر اس نے نہیں دی ہے۔ کے دور کی بات تھی۔ میرے پاس کافی شیعہ حوالے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ یہاں صرف قول رسول پیش ہوگا اور قرآن کی آیت پیش ہوگی، اس لیے میں نے نہیں پیش کیے، ورنہ میرے پاس تاریخی شیعہ حوالے ہیں، تفاسیر کے شیعہ حوالے ہیں کہ یہ سیدنا ابو بکر صدیق کے دور کی بات ہے، لیکن شرط میں ایسی بات نہیں تھی کہ کسی غیر عالم، کسی غیر معصوم یعنی نبی اور اللہ کے سوا کسی اور کا قول پیش ہو، نہ کسی امام کا، نہ کسی مولوی کا، اس لیے میں نے پیش نہیں کی، ورنہ میں ڈھیر حوالہ لگاتا، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ وہ لشکر جو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں جا کے لڑا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہی بھیجا تھا۔ یہ قرآن کی آیت ثابت ہوئی، اس سے ثابت ہوا کہ ابو بکر صدیق کو اللہ تعالیٰ نے ہی خلیفہ بنایا تھا۔ دوسری آیت میں نے پیش کی تھی آپ کے سامنے، اس میں واضح تھا کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کرے گا، اور اس کی وضاحت کے لیے میں نے حیات القلوب سے حوالہ پیش کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شام اور مدائن اور یمن کے محلات کی فتح ان کی خوشخبری دی تھی، اور یہ کب ہوئی اس سے پوچھیں۔ یہاں پر بار بار جنگوں بیان کر رہا ہے، جنگوں کی فتوحات بیان کر رہا ہے، لیکن خلافت نہیں بیان کر رہا ہے۔ جب خلافت ابو بکر عمر و عثمان کی ثابت ہوگی تو ان کی جنگیں بھی ثابت ہو جائیں گی۔ خلافت ثابت نہیں ہے تو جنگ بے درجہ اولا ثابت نہیں ہے، ان کی صفات ثابت نہیں ہے تو کیا آگے ثابت ہوگا؟ کچھ نہیں۔ اور ایک بھی دلیل اس نے نہیں دی ہے بندے نے۔ پرسنل میں سے پوچھیں کہ یہ کب فتح ہوئی، ٹھیک ہے؟ یوٹیوب پر وائس بھیجے گا، میں بھی بھیجوں گا، انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا یہ مناظرہ، اس کی بری شکست ہوئی میں اپلوڈ کروں گا، تو پرسنل میں سے پوچھے گا، پرسنل بھی پوچھیں اس سے کہ شام کب فتح ہوا، عراق جہاں تم بیٹھے ہو یہ کب فتح ہوا، یہ کوفہ جہاں سیدنا حسین شہید ہوئے یہ کب شہر آباد ہوا۔
اس کے بعد میں نے تفسیر قمی سے یہ بات پیش کی، واضح لکھا ہوا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہوگا پھر عمر ہوگا۔ یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کے خلاف ہے یہ، لیکن قرآن کی کوئی آیت پیش نہیں کر سکا ابھی تک، سوائے یہ کہ یہاں پر یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ قرآن کی کوئی آیت پیش نہیں کر سکا، ٹھیک ہے۔ میں نے قرآن مجید کی 3 آیات پیش کی تھی، سورہ نور آیت نمبر 55 پیش کی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کے لیے آیت نازل ہوئی، اللہ نے آدم کو خلیفہ بنایا، وہ آیت پیش کی تھی، حضرت داؤد کے لیے آیت نازل ہوئی، وہ آیت پیش کی، ہارون کے لیے آیت نازل ہوئی، وہ آیت پیش کی۔ میں نے کہا آپ کو بصفات بیان کرنی ہے تو بیان کریں، تو وہ بصفات خلافت ثابت نہیں کر سکا۔ میں نے کہا جس طریقے سے پہلے خلیفہ اللہ نے بنائے، اسی طریقے سے امت محمدی بھی خلیفہ بنائے گا بصفات کے ذریعے سے، جو آپ کی دعویٰ ہے اس کے مطابق ثابت کریں، جو اس نے ثابت نہیں کی۔ یہاں پر جھوٹ بول رہا ہے کہ آیت نہیں پیش کی تھی، میں نے آیت گروہ میں پیش کی تھی، خود دیکھ سکتے ہیں آپ۔ یہ بولا کہ قرآن کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، قرآن کی آیت پیش نہیں کر رہا، بس یہ بولے جا رہا ہے کہ قرآن کے خلاف ہے۔ تو اس سے بھی واضح موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر عمر کی خلافت ہوگی، یہ خلیفہ ہوں گے۔ اس کے بعد میں نے سورہ حج کی آیت پیش کی کہ جن سے ظلم ہوا، جو مظلوم ہیں اور جن کو گھروں سے نکالا گیا، وہ کون تھے؟ ظاہر مہاجرین ہی تھے، مکہ چھوڑ کے مدینہ گئے، یہ مہاجرین ہی تھے، ہر عام مسلمان سمجھ سکتا ہے۔ تو یہ شرائط کس میں پائی جاتی ہیں؟ یہ مہاجرین صحابہ کرام میں۔ اللہ نے فرمایا ام مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، ٹھیک ہے، تو اگر میں ان کو حکومت دوں گا زمین میں تو وہ نماز قائم کریں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان مہاجرین کی حکومت قائم کرنے کی بات کی ہے۔ اب مجھے بتائیں مہاجرین میں سے کون حکمران ہوئے؟ ابو بکر۔ یعنی مہاجرین، تمام کے تمام مہاجرین حکومت میں آ گئے، تمام کے تمام مہاجرین خلیفہ بن کے، جن کو اللہ نے گھروں سے نکالا، جن کے اوپر ظلم ہوا، تمام کے تمام خلیفہ بن گئے اس کے نزدیک۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے عمر عثمان علی، ٹھیک ہے، یہی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کوئی بھائی، دلیل تو دے کہ ابو بکر عمر و عثمان خلیفہ بنے، دلیل تو دے۔ دلیل نہیں دی اس نے، کوئی بھی ایک دلیل نہیں دی، اب دیکھ سکتے ہیں مکمل مناظرہ۔ بھی انکار نہیں کرے گا اس کا، یہ بھی انکار نہیں کرے گا، لیکن یہ اپنی ذلت چھپانے کے لیے بیچارہ کچھ بول نہیں رہا اس پہ۔ اس نے میرے استدلال میں سے کسی کو ہاتھ نہیں لگایا، یہ آپ سارے سمجھ سکتے ہیں کہ اس نے میرے کسی بھی استدلال کو ہاتھ نہیں لگایا۔ جو دلائل پیش کیے میں نے دلائل لسٹ میں، کسی کو بھی اس نے میرے طرز استدلال کو ہاتھ نہیں لگایا اور نہ لگائے گا۔ بھائی، جب دلائل ہی موضوع پر نہ ہو تو ہاتھ کیا لگانا؟ اس نے ایک بھی دلیل اپنی موضوع اور دعویٰ کے مطابق پیش نہیں کی۔ اس نے جو دعویٰ کی تھی، اس نے جو موضوع رکھا تھا خلافت کا، ایک بھی دلیل پیش نہیں کی ہے۔ دیکھ سکتے ہیں مکمل مناظرہ بھائی۔ اور اس کے جو چہرے چپاٹے ہیں وہ بھی اس میری بات کا جواب نہیں دے رہے، الٹا مجھے گالیاں دے رہے ہیں، مجھے تانے لگا رہے ہیں، لیکن اس بات کا جواب نہیں دے رہے جو میں نے پیش کی ہیں کہ بھائی شام بتا کس نے کی مدد۔ السلام علیکم، تمام سامعین دیکھ سکتے ہیں، اور جب یوٹیوب پر اپلوڈ کیا جائے گا وہ بھی تمام سامعین ضرور دیکھیں گے، خود ہی فیصلہ کریں گے کس کی جیت ہوئی ہے، کس کی شکست ہوئی ہے۔ لیکن ایک نقطہ میں ضرور بتاؤں گا، وہ نقطہ یہ ہے کہ اہل سنت مناظر نے دعویٰ کی تھی کہ خلفائے 4 خلیفے جو اہل سنت کے عقائد کے مطابق ان کی خلافت بصفات من اللہ و من الرسول ثابت کرے گا، لیکن اہل سنت مناظر نے ابو بکر کی خلافت من اللہ من الرسول ثابت نہیں کی، ایک بھی صفت پیش نہیں کی۔ ابو بکر میں علم ہو، پیش نہیں کیا، ابو بکر میں حکمت ہو، پیش نہیں کی، ابو بکر پر وحی نازل ہو، پیش نہیں کی، ابو بکر صالح ہو، کوئی صفت پیش نہیں کی قرآن حدیث سے، ابو بکر ایمان پر ہو، نہ ہی قرآن کی آیت پیش کی، نہ ہی کوئی حدیث پیش کی۔ یعنی واضح ہوا کہ ابو بکر، عمر اور عثمان میں یہ 5 صفات نہیں ہیں۔ ابو بکر، عمر اور عثمان نہ ہی صالح تھے، نہ ہی ایمان پر تھے، نہ ہی علم تھا، نہ ہی حکمت تھی، نہ ہی کوئی کتاب نازل ہوا، نہ ہی وحی نازل ہوئی، کوئی صفت ان میں نہیں تھی، ایمان پر بھی نہیں تھے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ابو بکر، عمر اور عثمان ایمان پر بھی نہیں تھے۔ کوئی ایمان کی صفت دکھا دیتا تو بات ہی الگ ہو جاتی۔ ایمان کی بھی صفت ابو بکر، عمر اور عثمان کی جناب اہل سنت مناظر معاویہ صاحب نے نہیں دکھائی۔ یعنی واضح ہوا کہ ابو بکر، عمر، عثمان ایمان پر نہیں تھے، صالح نہیں تھے۔ جو شخص ایمان پر بھی نہ ہو، صالح بھی نہ ہو، تو اللہ کا نبی اس کو خلیفہ کیسے بناتا ہے؟ اللہ کا رسول اس کو خلیفہ کیسے بناتا ہے؟ اللہ اس کو خلافت کیسے دیتا ہے بصفات؟ جو ایمان پر بھی نہ ہو، صالح بھی نہ ہو۔ اہل سنت مناظر نے ایمان کی کوئی صفت نہیں بتائی، صالح ہونے کی کوئی صفت ابو بکر عثمان کی نہیں بتائی۔ والسلام۔ یہ دعویٰ ہے۔ السلام علیکم، تمام سامعین دیکھ سکتے ہیں، گروپ والے اور یوٹیوب پر جب اپلوڈ کیا جائے گا وہ بھی تمام دوست دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے دعویٰ کی تھی
کہ 4 خلیفے جو اہل سنت کے عقائد کے مطابق ہیں ان کی صفات من اللہ و من رسول ثابت کرے گا. اس نے آیت پیش کی، وہ آیت میں بار بار پیش کر رہا ہوں. اس نے رسول پر تہمت لگائی، اللہ پر تہمت لگائی. اس نے کہا تھا، وائس اوپر موجود ہے، اس نے کہا تھا کہ ابو بکر اللہ کے قریب ہے، رسول کے قریب ابو بکر ہے. جو اس نے تہمت لگائی ابھی تک ثابت نہیں کر سکا. اس نے تہمت لگائی کہ اللہ کے رسول نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا، جو اس نے تہمت لگائی جو ابھی تک ثابت نہیں کر سکا. اس نے تہمت لگائی کہ اس آیت سے مراد ابو بکر وہ ہیں، جو اس نے تہمت لگائی جو ابھی تک ثابت نہیں کر سکا. اس نے تہمت لگائی کہ شان نزول ابو بکر کے بارے میں ہے، جو ابھی تک ثابت نہیں کر سکا. یعنی اہل سنت مناظر کا کام ہی جھوٹ بولنا ہے، تہمت لگانا ہے. اللہ رسول پر تہمت لگا کر قرآن کی آیت سے خلافت ثابت کرنا چاہ رہا تھا، جو ابھی تک ثابت نہیں ہوئی. رہی بات جنگوں کی، تو جنگوں پر مناظرہ نہیں، نہ ہی جنگ احد پر مناظرہ ہے، نہ ہی خندق پر، نہ ہی خیبر پر، نہ ہی تبوک پر، نہ ہی صفین پر، نہ ہی نہروان پر. یعنی کسی جنگ پر مناظرہ ہی نہیں ہے ہمارا. ہمارا مناظرہ یہ ہے کہ صفات کے ذریعے سے 4 جو خلیفے ہیں ان کی خلافت ثابت کرنی ہے. اب ابو بکر کی کوئی صفت پیش نہیں کی، نہ ہی کوئی علم پیش کیا، نہ ہی حکمت پیش کی، نہ ہی وحی پیش کی، نہ ہی کتاب پیش کیا، نہ ہی جو ہے صالح پیش کیا ابو بکر کو، نہ ہی نیک. یعنی واضح ہوا ابو بکر، عمر، عثمان نہ ہی صالح تھے نہ ہی نیک تھے. جو شخص صالح نہ ہو، نیک نہ ہو، ان کو اللہ خلافت کیسے دے سکتا ہے، نبی خلافت کیسے دے سکتا ہے؟ اب کوئی صفت اس نے پیش نہیں کی ہے، نہ ہی صالح کی، نہ ہی نیک ہونے کی. تمام سامعین دیکھ سکتے ہیں، اور شرائط بھیج دیے ہیں، جواب دعویٰ بھیج دیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام سامعین اس گروپ والے اور یوٹیوب والے دیکھ لیں کہ اس نے ایک تفسیر قمی کا حوالہ پیش کیا، جہاں پر موجود تھا کہ رسول نے فرمایا کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہوگا. اور یہ حوالہ خود اس کی دعویٰ کے خلاف ہے. اس کی دعویٰ یہ تھی کہ 4 کے خلافت ثابت کروں گا بالصفات من اللہ و من رسول، بالاسم نہیں بالصفات ثابت کروں گا. اس دعویٰ کے خلاف ہے. دعویٰ کو چھوڑ دو. اب یہ روایت خود قرآن کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے. سورہ نور میں خداوند متعال نے ارشاد فرمایا ہے، جہاں پر خداوند متعال نے فرمایا کہ امت محمدی میں ضرور خلیفہ بناؤں گا جو نیک صالح ہوگا. ٹھیک ہے، اور جس طریقے سے پہلے خلیفہ بنائے تھے. اب ابو بکر میں نہ نیک کی کوئی صفت دکھائی اہل سنت مناظر نے، نہ کوئی صالح کی صفت دکھائی اہل سنت مناظر نے، نہ کوئی علم کی صفت دکھائی اہل سنت مناظر نے، نہ کوئی حکمت کی صفت دکھائی اہل سنت مناظر نے، نہ کوئی وحی کی صفت دکھائی اہل سنت مناظر نے. یعنی ابو بکر میں کوئی صفت نہیں پائی گئی ہے. جب ابو بکر میں نہ صالح نہ نیک کوئی صفت نہ ہو تو کیا اللہ اس کو خلیفہ بنائے گا صفات کے ذریعے سے؟ کیا رسول اس کو خلیفہ بنائے گے؟ کیا اللہ عادل نہیں ہے کہ ایسے شخص کو خلیفہ بنائے جس میں نہ ہی نیک کی کوئی صفت ہو، نہ ہی صالح کی کوئی صفت ہو، نہ ہی ایمان کی کوئی صفت ہو، نہ ہی علم کی کوئی صفت ہو، تو اس کو اللہ خلیفہ بنائے گا؟ کہ اللہ عادل نہیں ہے؟ یہاں پر یہ چبلیاں جو اہل سنت نے ماری ہیں اس کا تو رد میں نے پیش کر دیا. یہ روایت خود ہی قرآن کی مخالفت کر رہی ہے، اسی لیے قرآن حجت ہے، روایت حجت نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اس نے سورہ حج آیت نمبر 39، 40، 41 بھیجی، وہاں پر خود ظاہراً حکم موجود ہے، جہاد کا حکم موجود ہے. جن مہاجرین پر ظلم ہوا ان کو اللہ نے جہاد کا حکم دیا. اب مہاجرین تو ابو بکر، عمر، عثمان تو نہیں تھے، تمام کے تمام مہاجرین. میں نے مثال بیان کی تھی کہ 20,000، 40,000، لاکھ، 2 لاکھ، 50 لاکھ جتنے مہاجرین تھے، تو آپ کے بقول، آپ کے کہنے کے بقول تو سارے کے سارے خلیفہ بن جائیں گے. اگر سارے کے سارے مہاجرین خلیفہ بن جائیں گے تو ان خلفاء کی اتباع کرنے والے کون ہوں گے؟ مشرکین ہوں گے، کفار ہوں گے، یہود ہوں گے، کون ہوں گے ان کی اتباع کرنے والے؟ یہاں پر تو ابو بکر کی بات نہیں ہے، عمر کی بات نہیں ہے، عثمان کی بات نہیں ہے، علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بات نہیں ہے، یہاں پر مہاجرین کی بات ہے. تو تمام کے تمام مہاجرین شامل ہیں. تو یہاں پر واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ نے بالصفات ابو بکر، عمر، عثمان کو اہل سنت کے عقائد کے مطابق خلیفہ نہیں بنایا ہے، اور نہ ہی رسول نے بالصفات خلیفہ بنایا ہے. یہ مناظرہ یہاں پر مکمل ہوا ہے. تبصرہ انشاءاللہ دوبارہ ایک ویڈیو بنائی جائے گی اس پر.